یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر آمریت ہوگی، اور پھر فائنلی کہیں جا کر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ وہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کون سی ہوگی؟ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کے مطابق خلفائے راشدین نے آپ کے بعد نظم و نسق سنبھالا، وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی، ٹھیک، پھر بنو امیہ کے ہاں ایسے حکمران آ گئے کہ جنہوں نے اس ملوکیت کو بھی ایک طرح کی آمریت میں بدل دیا۔ یعنی ایک نوعیت کی حکومت وہ تھی جو سیدنا امیر معاویہ نے قائم کی، اور ایک نوعیت کی حکومت وہ تھی کہ جو بعد میں، جس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بنو امیہ کے غلمان نے قائم کی، یعنی ان کے لڑکوں نے۔ اس میں ایک خاص طرح کا جبر پیدا ہوا۔ اس کے بعد اسی زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ وہ خلافت قائم کری۔ تو ٹھیک ہے، یہ پیشین گوئی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو چکی، یعنی اس کا دوبارہ قیام ہوا، خلافت علی منہاج النبوہ کا احیاء ہوا، لوگوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں دوبارہ اس کو دیکھا۔ اس روایت کے جو راوی ہیں انہوں نے خط لکھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو، اور لکھ کے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کی ذات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتے دیکھ لی۔ تو یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی پوری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ جس طرح آپ نے فرمائی تھی اسی طریقے سے وہ دنیا نے دیکھ لی۔ اور وہ کم و بیش وہی 30 سال بنتے ہیں یہ؟ کم و بیش 30 سال ہی بنتے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے 30 سال تک یہ معاملہ رہا، پھر ملوکیت آ گئی، پھر اس کے بعد جبر کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس خلافت کا احیاء عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں ہوا۔ اور اسی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے برے ادوار آتے رہیں گے، لیکن دنیا خلافت راشدہ کی جھلک دوبارہ دیکھ لے گی عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں۔ اور اس بات پر کم و بیش ساری امت کا اتفاق ہو گیا، یعنی یہ کوئی اب منفرد رائے نہیں رہی کہ اچھا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز حقیقت میں 5ویں خلیفہ راشدی تھے۔ ٹھیک ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ہم اب بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اتنی مرکزی حیثیت، ایک طرح سے آپ نے فرمایا کہ سلطنتیں تو انڈیپینڈنٹ تھیں لیکن ایک مرکزی حیثیت ضرور تھی، ان کا احترام تھا اور روحانی طور پر لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ زوال کے اسباب کیا تھے؟ وہی جو سب حکومتوں کے زوال کے اسباب ہوتے ہیں، یعنی کوئی معاشرہ اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، اس میں طبعی علوم کو ویسی توجہ نہیں ملتی جیسی کہ ملنی چاہیے، دنیا میں جو دوسری حکومتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسابقت میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے آپ اپنی تعمیر نہیں کر پاتے، قومی سطح پر آپ اپنے اداروں کو تاریخی عمل کے ساتھ شامل نہیں رکھتے، تو زوال آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی حکومتوں پر زوال آیا ہے، اگر آپ ٹائن بی کی اسٹڈی آف ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے 22 کے قریب تہذیبوں کے عروج اور زوال کی داستان بیان کر دی ہے۔ اچھا، آپ روما کے زوال اور عروج کی داستان بھی پڑھ لیں تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بدویت سے عام طور پر سلطنتیں اٹھتی تھیں، ایسے لوگ کہ جو جسمانی لحاظ سے بھی بہت غیر معمولی طاقت رکھتے تھے، جو اپنے جتھوں کو بہت منظم کر لیتے تھے، بنیادی طور پر وہ گویا اپنے معاشرے کے یا اپنے قبیلے کے، جس کو کہا ہے نا قبیلے کی آنکھ کا تارا، ہیرو بن جاتے تھے۔ ان کے ذریعے سے آہستہ آہستہ قبائل پر ایک نظم قائم ہو جاتا تھا۔ وہی چیزیں اگر حوصلہ مند لوگ ہوں تو آگے بڑھ کر بڑی سلطنتوں کی صورت اختیار کر لیتی تھی، تو ایک ان کے عروج کی صورت ہوتی تھی۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک مسابقت درپیش ہوتی ہے، ہر لحظے، ہر لمحے، ہر گھڑی۔ ٹھیک یعنی ہے، آپ دنیا میں کہیں الگ سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، باقی دنیا میں بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مسابقت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی طور پر بھی، طبعی علوم میں اشتغال کے معاملے میں بھی، اپنے فکری مباحث میں بھی آپ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، اگر آپ آگے بڑھنا چھوڑ دیں گے اور کانے ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ زوال آشنا ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو ساری جو زوال کی وجہ تھی وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو علم کے میدان میں پیچھے رکھا، اور علم اور اخلاق، علم اور یہ اخلاق۔ دونوں چیزیں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع تو دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت، کبھی مجھے دیتا ہے، کبھی آپ کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مختلف اقوام کو یہ موقع دیا ہے، بلکہ قرآن مجید تو بیان کرتا ہے کہ ایک لائن میں، ایک قطار میں رکھ کے اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کو موقع دے رہے ہیں۔ پہلے حام کی نسل کو موقع دیا گیا، پھر سامی نسلوں کو موقع دیا گیا، اب یافس کی اولاد کی حکمرانی ہے دنیا پر۔ تو یہ موقع تو اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب موقع مل جاتا ہے
تو جو سیادت، جو قیادت، جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ علم اور اخلاق میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اگر علم اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی قوم پستی میں چلی جاتی ہے اور وہ مسابقت کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس پہ زوال آنا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اس قانون کے مطابق آہستہ آہستہ ہر قوم نے اسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسابقت کے میدان میں کھڑی رہے، اپنے آپ کو گرنے نہ دے، اپنی داخلی چیزوں کا احتساب کرتی رہے۔ اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ یہی اللہ کا قانون ہے جو ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جاوید صاحب، پچھلے کچھ پروگرام کے اوپر لوگوں نے کچھ فیڈ بیک دیے اور ای میلز پہ ایک سوال چونکہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے، آپ نے فرمایا علم و اخلاق۔ ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ علم و اخلاق کی بنیاد پر اگر فیصلے ہوتے ہیں اسی سے زوال کی وجہ ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ علم و اخلاق کے علاوہ جو بیرونی جو قوتیں ہیں ان کی سازش بھی اس میں شامل ہے اس سلطنت کے زوال کے اندر؟ کیونکہ وہ جب سازشیں نہ ہوتیں تو شاید زوال پذیر نہ ہوتا۔ بہت ساری سازشیں مسلمانوں کی اس مرکزی حکومت کے خلاف کی گئیں، بیرونی سازشیں کی گئیں، اور جہاں تک علم و اخلاق کی بات ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس وقت جو مغربی جو ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، اخلاق کے معیار پر تو وہ بھی پورے نہیں اترتے۔ میں ڈے ٹو ڈے اخلاق کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی بد عہدی کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں، تو اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر وہ بھی پورے نہیں اترتے، لیکن وہ پھر بھی ان کی سرفرازی قائم ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جب ہم داخلی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ دنیا مسابقت کی دنیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ کی مخالف قوتیں ہیں وہ پھر آپ کی اس پستی، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں اٹھانا چاہیے۔ انہیں اٹھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اولیاء اللہ تو نہیں ہیں دنیا میں سارے کے سارے، انسان ہیں۔ آپ اگر انفرادی سطح پر دیکھیں تو کون کسی دوسرے کو برداشت کرتا ہے؟ ٹھیک، حفیظ نے کہا تھا نا کہ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تو آپ کو دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدمی اگر داخلی طور پر پست ہے تو اس کے اپنے اعزا اقربا، اس کے اپنے بھائی بہن، وہ اس کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم روزمرہ زندگی میں یہ مشاہدہ نہیں کرتے؟ لیکن یہ اپنے مطلوب بھائی، رویہ ہے کہ آپ کے خیال میں آپ نے نہیں، کہا ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق یعنی مطلوب رویے سے نہیں ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلوب رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ہم پوری انسانیت کو انسانیت کی سطح پر دیکھیں۔ یعنی مجھ سے اگر آپ مطلوب رویے کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ مطلوب رویہ تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ 24 گھنٹے میں ساری دنیا میں ہو کے آ سکتے ہیں، تو آپ عالمی حکومت کیوں نہیں قائم کرتے؟ یعنی کیا ضرورت ہے کہ آپ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے؟ صحیح، آگے بڑھیں۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ وجود میں آ گیا تھا اقوام متحدہ کا، اس کو آپ جمہوری اور اخلاقی اصولوں پر منظم کریں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ دنیا میں ایک عالمی حکومت وجود میں آ جائے تاکہ لوگوں کے لیے دروازے کھلیں۔ قومی حکومتوں نے جس طریقے سے نقل مکانی پر پابندیاں لگا رکھی ہیں یہ ختم ہوں، انسانیت ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، اور بجائے اس کے کہ ہم لڑنے پر خرچ کریں، ہم لوگوں کی بہبود پر خرچ کریں۔ ان کی صحت کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل ہیں، ان کی ترقی کے مسائل ہیں، ان کو موضوع بنائیں۔ ہونا یہ چاہیے، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یا لوگ آسانی سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہر آدمی اپنا مال سمیٹتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ انفرادی زندگی میں بھی یہی صورتحال ہے، خود ہے، ٹھیک ہے، یہی صورتحال اجتماعی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہیں اور دوسرے آپ کے سونے سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ فلاں نے سازش کی اور فلاں نے سازش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، پھر سازشیں کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ یعنی اس وقت ہم مسلمان دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہیں، آئیے مل کے سب مغرب کے خلاف سازش کرتے ہیں، کامیاب ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کو صحیح جگہ سے دیکھنا چاہیے جہاں سے اللہ کی کتاب قرآن مجید نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ہم دیکھیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے۔ مختلف قوموں نے آگے بڑھ کر ان کو رون ڈالا، ان کی مسجد تباہ کر دی، اور وہ مسجد کیا تھی؟ اس کی حیثیت ان کے یہاں وہی تھی جو ہمارے یہاں مسجد حرام کی، بیت اللہ کی، بیت المقدس کو رون ڈالا، تورات کو اٹھا کر لے گئے، اس کے نسخوں کو ورق کر دیا۔ ان کے ہاں جو نبی تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دانیال نبی گرفتاری میں رہے، اسیری میں رہے، پوری قوم بیگار میں پکڑ لی گئی۔ قرآن مجید اس سارے معاملے پر تبصرہ کرتا ہے
کسی ایک جگہ پر بھی حملہ کرنے والوں کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا. کیا وجہ ہے؟ وہ اس کو موضوع ان کے بنا رہا جرائم ہے، گنواتا ہے، بنی ان کے اسرائیل جرائم کے. گنواتا ہے. صحیح. ان کے اندر کیا کمزوری پیدا ہوئی، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا بے وفائی کی، انہوں نے اپنے آپ کو کس پستی میں گرا لیا. تو یہی صحیح اصول ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے ہم کو کہ داخلی سطح پر کمزوری واقع ہوتی ہے، اس کمزوری کے نتیجے میں آپ پستی کی طرف لڑکنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے اپنے حالات یہ ہوتے ہیں کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ آ کر پھر آپ کو گرانے کے لیے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے داخلی کمزوری پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی سلطنت عثمانیہ میں ہوا. یعنی سلطنت عثمانیہ کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. آخری زمانے کے حالات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے خلفاء اس بات سے آشنا ہی نہیں تھے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور کہاں پہنچ رہی ہے. اگر تھوڑی بہت بیداری ہوئی بھی سلطان عبد المجید کے زمانے میں تو وہ نقالی کی نوعیت کی تھی، یعنی جس میں یورپ کی کچھ چیزوں کی نقالی کی گئی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ جدت، نہ ندرت، نہ کوئی نئی دنیا پیدا کرنے کا جذبہ، نہ داعیہ، نہ اپنے داخلی احساس کو کسی صحیح راستے پر لگانے کی کوئی صورت. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب چیز کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر اصل میں بس ایک آخری دھچکا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلی جنگ عظیم نے لگا دیا. ٹھیک ہے. پہلی جنگ عظیم میں آپ نے پھر فیصلہ بھی ایک دوسرا کیا نا. آپ اتحادیوں کے ساتھ نہیں گئے، یعنی آپ فاشسٹوں کے ساتھ گئے، آپ نے ہٹلر اور مسولینی کا ساتھ دیا اور جنگ ہار گئے. جب جنگ ہار گئے تو پھر فاتح قوم نے جو سلوک آپ کے ساتھ کرنا تھا وہی کیا انہوں نے.